مشن نور اور اس طرح کے کام کر کے یہی وہ لوگ ہیں نا جو پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کو گرانا چاہتے تھے, دبانا چاہتے تھے. آج رب کی مہربانی سے حافظ صاحب مکہ مکرمہ کے محافظ اور یہ دیوار گریا کے ارد گرد گھومنے والا دجالی شیطان بن کے رہ گیا. انہوں نے عمران خان کی تصاویر سامنے رکھ کر اذان دی. دس از سم تھنگ جو کہ معافی نہیں ہونا چاہیے. بارہا ایسے موقع آئے ہیں جہاں پر یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں مذہبی کارڈ پلے کرتے ہوئے. 24 کروڑ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہماری خوشحالی کے لیے, اور خوشحالی ہوگی پنکی کی, خوشحالی ہوگی بشرا کی, خوشحالی ہوگی مانکا فیملی کی, خوشحالی ہو گئی سلائی مشینوں والوں, سب کی خوشحالی ہوگی. عوام بدحال ہوگی. ٹماٹر اور پیاز اور گندم اور چینی کے لیے تڑپتے رہے ہم 4 سال. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ وکاس ولانا موجود ہیں. وکاس, تھینک یو سو مچ. ہم بہت عرصے کے بعد آج اکٹھے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کرنے بیٹھے ہیں, لیکن پچھلے 1-1.5 ہفتے میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, پاکستان کی نیک نامی کے حوالے سے پوری دنیا میں بہت زیادہ پاکستان کو جو ہے وہ اوبویسلی پاکستان کے لیے اپریشیبل چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو دفاعی معاہدہ ہونا, اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے منسوب مشن نور, یا آپ کہہ لیں قادیانیوں سے منسوب مشن نور, اس کی ناکامی ہونا. تو جو لوگ مشن نور اور اس طرح کے کام کر کے یہی وہ لوگ ہیں نا جو پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کو گرانا چاہتے تھے, دبانا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ تو دن بدن ان کو بھاگ لگائی جا رہا ہے, ترقیاں دیے جا رہا ہے. یہ کیا ہوا ہے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. اصل میں میرے پاس ایک تحریر ہے, کسی خاص دوست نے میرے نے بھیجی ہے. اس کا تعلق نہ تو عسکری کسی ادارے سے ہے اور نہ ہی وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے سے ہے. ایسے ہی جو میرا یونیورسٹی کا دوست ہے, اس نے بڑی اچھی تحریر بھیجی ہے, اور وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر کو جب DGISI لگایا گیا, جب انہوں نے کرپشن کے سارے ثبوت رکھے تو انہیں تبادلہ کر کے گجرانوالہ بھجوا دیا. یہ عمران خان نے کیا. گجرانوالہ میں فیک کرپشن سٹوری کروانے کی کوشش کی, کیونکہ انہوں نے پیرنی اور اس کے ٹھیکیداروں اور پورے بزدار اور سارا پنجاب کے اندر نیکسس کو ایکسپوز کر دیا تھا. بطور سپہ سالار تعیناتی رکوانے کے لیے انہوں نے مسلسل رنگ بازی کی. سعودی سفیر کے ذریعے شیعہ سنی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے. حافظ صاحب فیلڈ مارشل کی اہلیہ کا سفری ریکارڈ اور نادرہ بلوچستان سے ریکارڈ نکلوا کر ایک اور واردات ڈالنے کی کوشش کی, بلکہ ڈال دی. سانحہ 9 مئی کروایا تاکہ فوج میں بغاوت ہو اور سپہ سالاری کا جو ڈنڈا ہے وہ ان سے چھینا جا سکے, مگر ایسا نہیں ہو پایا. پھر آگے آ جائیں. ایرانی حملے پر حافظ صاحب پر تنقید کی. ہندوستانی حملے پر بیانیہ بنایا 9 مئی 10 مئی کو کہ فوج اس سپہ سالار کمان میں لڑنے جوگی نہیں ہے. صرف حافظ کے بغض میں شہیدوں کی بھی تہذیب کر دی. سوشل میڈیا پر حافظ صاحب کی اہلیہ اور بیٹیوں کی تصاویر کے ساتھ غلیظ کھیل کھیلا گیا. اپنی ہر ٹویٹ پر بیان میں حافظ پر یعنی فیلڈ مارشل صاحب پر زہر اگلنے کی کوشش کی, اگلا. اور آج رب کی مہربانی سے حافظ صاحب مکہ مکرمہ کے محافظ اور یہ دیوار گریا کے ارد گرد گھومنے والا دجالی شیطان بن کے رہ گیا. یہ سلاخوں میں ہے. جس کو گرانا چاہا اللہ نے اس کو عزت دی, جس نے گرانا چاہا اللہ تعالیٰ نے مزید اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا. ہوا کیا, کچھ چیزیں تو آپ نے بھی دیکھی ہیں, ہم نے مسلسل یہاں پر رپورٹنگ کی ہے, اور الحمدللہ ہم نے کسی کو, میں نے کل بھی اس کے اوپر بڑا تفصیلی اور ڈسکلیمر کے طور پر ولاگ کیا کہ میں کسی کو شیطان نہیں کہتا, میں کسی کو ابلیس نہیں کہتا, میں کسی کو دجال. یہ اس سینس میں ہے کہ آپ ان کی حرکات کی وجہ سے, یعنی اگر کوئی, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی دجال ہے. چلیں ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی حرکتیں دجالی ہیں, آپ کی حرکتیں شیطانی ہیں, آپ ابلیس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں, آپ قادیانیوں کے پیروکار, ان کو تحفظ فراہم کرنے والے اور ان کے مشن کو آگے لے کر جانے والے ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے آپ قادیانی ہیں, یہ نہیں کہہ رہے. آپ کے ایمان کے اوپر ہم نہیں انگلی اٹھا سکتے, میرے رب تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. اس کا معاملہ یہ, وہ دلوں کے حال جانتا ہے. بہرحال جو آپ نے پورے 1 ہفتے کے اندر کیا ہے, اور بالخصوص 20 ستمبر کو جو آپ نے رات 9 بجے کیا, وہ کیا ہے یار. آپ دیکھیں جس طرح اذانیں ہو رہی تھیں, اذان دے رہے ہیں کس طرح دے رہے ہیں, سامنے اذان جب دیتے ہیں, آپ نے کبھی مؤذن کو دیکھا ہے
چلیں مسجدوں کے اندر عورتیں تو اس طرح سے نہیں جاتی, میں تو اذان دیتا بھی رہا ہوں الحمدللہ, یہ بچپن سے سعادت ملی ہے. بچپن میں لائن لگی ہوتی تھی اور مجھے یاد ہے مولوی کی ڈانٹ کھاتے تھے, وہ کہتا تھا نہیں تو اذان نہیں دینی, اور مجھے یاد ہے کہ عصر کی اذان دینے کے لیے میں ظہر کے ٹائم نماز پڑھ کے جاتا ہی نہیں تھا کہ چلو عصر کی اذان دے لیں گے. اور یہ شوق پیدا ہوتے تھے, یہ گھر سے شوق پیدا کیے جاتے تھے, پھر اپنے جو احباب رشتہ دار, اور اس کے بعد ماحول ہوتا تھا. تو اذان کیونکہ مؤذن اسلام کے اندر جو سب سے خوبصورت اور کائنات کے سب سے خوبصورت مؤذن ہے وہ حضرت بلال حبشی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور ان کے جانشین اس صورت میں کہ اسلام کو آگے لے کر بڑھا, اور انہوں نے وہ علم نہیں چھوڑا. ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے مگر ان کے منہ سے اللہ اکبر اللہ کی صدا بلند ہوتی رہی. تو یہ وہ رتبے ہیں جو کہ مؤذن کے تھے, اور اسی طرح ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ایک تو وہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پکار رہا ہے نماز کی طرف, کامیابی کی طرف. دس از اے پکار. اذان کا اردو ترجمہ بھی پکار ہے. ایک تو یہ آپ سمجھ لیں. دوسرا اس کے دماغ میں اللہ کے پیغام کے لیے ہوتا ہے. انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا میں پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, بیچ میں کوئی نہیں ہے. اللہ ہے, اس کی خلق ہے, بیچ میں مؤذن ہے, مؤذن اللہ کا پیغام عوام تک دے رہا ہے, بیچ میں کوئی اور پرپس نہیں ہے. یہاں پر اذان کے لیے اللہ اور مخلوق کے درمیان پرپس آ گیا تھا عمران خان. تو یہ ایک بدعت ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی چیز ہو گئی جو کہ پہلے نہیں تھی اسلام کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جس کا یہ ذکر کیا کرتا تھا, اس کی بار بار تبلیغ کرتا تھا, آج اس کو بھول گئے. شرم کا مقام ہے جس میں انہوں نے الفاظ کہے, کیا آج میں نے اپنا پیغام مکمل نہیں کر دیا؟ گواہ رہنا لوگوں, آج اللہ کے رسول نے اپنا پیغام مکمل کر دیا. اب نہ تو کوئی رسول ہے, نہ ہی کوئی پیغمبر ہے, نہ ہی کوئی نبی آئے گا, اور یہی قیامت تک تا قیامت جب تک اللہ تعالیٰ کی خلق ہے, اس کی مرضی ہے, یہی پیغام چلتا رہے گا, اور اس کو پھیلاؤ. جب وہ پیغام مکمل ہو گیا اس کے اندر ترمیم کوئی نہیں کر سکتا. جنہوں نے ترمیم کی وہ ملعون ہو گئے, اور ان کو لوگ قادیانیوں سے, مرزائیوں سے, احمدیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور ان کے اوپر روزانہ کروڑوں اربوں لانتے بھیجتے ہیں. اب ان کے مشن کو 20 ستمبر ان کا نام, ان کے لوگ پارٹی کے اندر بعد میں پتہ چلا کہ انہی کے لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا, اور انہی کو لوگوں نے کہا کہ رب تعالیٰ اور مخلوق کی اذان جو میں نے آپ کو کنسیپٹ بتا دی اس کے اندر میں عمران خان کو لیا, اور انہوں نے عمران خان کی تصاویر سامنے رکھ کر اذان دی ہے. دس از سم تھنگ جو کہ معافی نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ تو وہی بات ہے نا, بدعتیں یہ لوگ لے آئے ہیں ان چیزوں میں. کمرے میں تصویر ہو تو ہمیں تو بچپن میں سکھایا جاتا تھا, میں اتنا کوئی مولوی نہیں ہوں, لیکن وہ کہتے تھے کہ نماز نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو جس کمرے میں جس جگہ پہ اذان آپ نے دینی ہے تو وہاں پر ایک تو دماغ میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اور مخلوق کے بیچ میں کسی اور کے لیے کچھ کر رہا ہوں. مخلوق کو بلا رہا ہوں رب تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے, مخلوق کو بلا رہے ہیں یوتھیے بیچ میں خان کو رکھ کے, مطلب دس از سم تھنگ. یہ انہوں نے ایک نئی وہ جو پھر ہم خود تو کہتے ہی کچھ نہیں ہے, انہوں نے پیغمبر کا بولا ہوا تھا, انہوں نے دعوے کیے ہوئے تھے, اور جنہوں نے اپنا پیغمبر بنایا انہی کے ہم پلہ ہو کر یہ کھڑے ہو گئے. اچھا دیکھیں, یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو یہ شروع سے ایک بات کہتے ہیں کہ جی ہم مذہب پر سیاست نہیں کرتے. یہ دعویٰ تو منہ سے یہ کرتے ہیں, لیکن بارہا ایسے موقع آئے ہیں جہاں پر یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں مذہبی کارڈ پلے کرتے ہوئے. ابھی یہ جو مشن نور تھا جو بعد میں جس کا نام انہوں نے ہمیں ہے حکم اذان جو ہے وہ تبدیل اس میں کر دیا, جب ایک بہت زیادہ بیک لیش آیا کیونکہ یہ قادیانی سے منسوب ساری چیزیں تھیں. اس کے اوپر جو صاحبزادہ کیا نام ہے ان کے سنی تحریک کے جو صاحبزادہ حامد رضا, ان کو ایک یوتھیے نے کتا بولا ہے, آپس میں ہی لڑے. میں اسی بات پر آ رہی ہوں, انہوں نے کہا حامد تم کتے کے بچے کون ہوتے ہو,
تمہارے باپ کا نام ہے جو تم نام چینج کر رہے ہو. دس از دا رسپیکٹ آف دیٹ لیڈر جس کی پارٹی کی ممبرشپ لے کر یہ سارے کتے پلے پارلیمنٹ میں بیٹھے میں یہی بات کہہ رہی ہوں. ان کو شرم نہیں آتی اس شخص کے احسان فراموش ہیں, باجوے سے لے کر فیض تک, یہ دیکھا نہیں آپ نے, اور قوم کے احسان فراموش ہیں جو 24 کروڑ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہماری خوشحالی کے لیے, اور خوشحالی ہوگی پنکی کی, خوشحالی ہوگی بشرا کی, خوشحالی ہوگی مانکا فیملی کی, خوشحالی ہو گئی سلائی مشینوں والوں کی, سب کی خوشحالی ہوگی. عوام بدحال ہوگی. ٹماٹر اور پیاز اور گندم اور چینی کے لیے تڑپتے رہے ہم 4 سال. میں خود تڑپتا رہا ہوں. پیٹرول کا پتہ نہیں ہوتا تھا, ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی ہے چھکے, ڈالر کا یہی حال تھا. تو خوشحالی کے لیے ہم نے ووٹ دیا کہ خوشحالی کرو گے, ہمارے ساتھ احسان فراموشی, باجوے کے ساتھ احسان فراموشی, فیض کے ساتھ احسان فراموشی, اور تو اور انہوں نے اپنی پالنے والی اس پہلی بیگم کے ساتھ احسان فراموشی کی جس نے اس کو یہاں اس مقام. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں کہ ہم مذہب کا استعمال نہیں کرتے, لیکن یہ قادیانیوں سے منسوب جو مشن نور ہے اسی کو لے کر ابھی پاکستان تحریک انصاف آپس میں ہی جو ہے وہ تتر بٹیر ہو رہی ہے. جو باہر بیٹھے ان کے سوشل میڈیا کے جو ہینڈلرز ہیں وہ اس وقت جو پاکستان میں موجود پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی قیادت ہے, عارف الوی ہو جائیں, علی امین ہو جائیں, یا علی محمد خان ہو جائیں, یا شوکت بسرا, یہ جن نے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا کیونکہ ان کو تھا کہ یہ مذہب کی توہین ہے, ہم نے تو پاکستان میں رہنا ہے, یہ سارے باہر ہیں, ہم نے پکڑے جانا ہے. تو ان سب کو عسکری ٹاؤٹ کہا جا رہا ہے, عارف الوی کو عسکری ٹاؤٹ کہا جا رہا ہے, علی محمد خان کو عسکری ٹاؤٹ کہا جا رہا ہے, کرنے کے لیے ایک اذان دے ہی دی. اچھا, اور یہ جو لوگ ہیں ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ یا میں یا اور نہیں کوئی کہہ رہے, یہ علی محمد خان نے کہا, شوکت بسرا نے کہا, عارف الوی آپ ان کے ٹویٹر کھول کر دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مشن نور اور یہ قادیانی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کچھ ہینڈلرز اس میں قادیانی ہیں جنہوں نے یہ شوشہ جو ہے وہ چھوڑا ہے. اب اس پر جب ہم اور آپ جب اس پر بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے مطلب یہی کہیں گے نا جو بھونکو لوگ ہیں, بھونکنے والے ہیں, وہ آ کے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ تو کوئی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں, ہمیں جان کے, ہم نے تو اذانوں کا کہا تھا, جان کے اس کو قادیانیوں سے ہے منسوب کیا جا رہا ہے. ہم نہیں کر رہے, یہ آپ کی اپنی قیادت جو ہے سیاسی قیادت وہ اس چیز کو ڈس اون بھی کر رہی ہے, ڈسکریڈٹ بھی کر رہی ہے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ ایک جلسے کا اعلان کیا گیا ہے 27 ستمبر کو KPK میں جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو میں ہوسٹ کروں گا, اور اب دیکھتے ہیں. تو یہ اپنے صوبے میں ہی کرنا چاہ رہے ہیں ایک پاور شو, دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی رزلٹ کیا آئے گا. ویسے آپ کو لگتا ہے اس کا نتیجہ کوئی نکلے گا, نہیں نکلے گا؟ اور اگر انہوں نے پاور شو کرنا ہے تو آ کے کریں نا, یہاں پہ کریں, پنجاب میں کریں, کسی اور سندھ میں کریں. وہ اب نہیں کر سکتے, افغانی نہیں رہے پاکستان سارے تو واپس. لیکن یہ جو KPK میں کریں گے تو اس کا آپ کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اس کا کیا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ عوام ان سے جو نفرت کر رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. KPK کی عوام جو ہے مزید نفرت کرے گی, کیونکہ KPK کی عوام کو جیسے کہ کیا بتائے گا یہ, مجھے ایک بات بتا دیں, کیا بتائے گا کہ سیلاب کے اندر میں سوتا رہا تم مرتے رہے, میری جو لیڈر ہے اس کی بہن کی بچیوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر آتا رہا, تم دریا سوات کے کنارے پہ مرتے رہے, ایک ایک کر کے جاتے رہے, شہید ہوتے رہے. میری جو پارٹی ہے اس کا جو چیئرمین ہے وہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس میری گورنمنٹ کا جہاز چونٹتا رہا اور تم لوگ مرتے رہے. یہ بتائے گا انہیں, اور کہے گا کہ 12-13 سالوں سے ہماری حکومت ہے, پنجاب کے اندر بدحالی کا بھی شکار ہو گیا, بزدار جیسا بھی گندا بندہ آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی آج جو مریم نواز ہے وہ پروجیکٹ پہ پروجیکٹ یہاں پر الیکٹرک بسیں چلا رہی ہیں, لوگوں کو 30 روپے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں. مریم نواز نے آج ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے, اس میں سلائی مشین بھی چلائی ہے. اب بنے گی مریم ارب پتی. مریم صاحبہ اب جو پیسے آئیں گے نا وہ ہم نے آپ سے پوچھ رہے ہیں, کیونکہ سلائی مشین جو چلا لیتی ہے اس کی اب آپ کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں بننی چاہیے, نہیں تو شک ہوگا ارب پتی ہونے کا. اچھا, میں بتا رہا ہوں نا کہ یہاں پر سلائی مشینیں چلنی ہیں, ٹھیک ہے, وہ خود چلا رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ یہاں سے ایسے کاروبار کرو. اور یہ والا بالخصوص تو علیمہ خان نے سکھایا ہوگا مریم صاحبہ کو. بہرحال دیر آئے درست آئے. اب میں دیکھتا ہوں کہ جن کو مریم نواز صاحبہ سلائی مشینیں دیں گی, اگر وہ ارب پتی نہ ہوئی
تے مریم صاحبہ پھر علیمہ نو پڑھنا تے فرض ہو گیا. واقعی اے تے نہیں ساری انویسٹمنٹ ضائع ہوتی. دیکھو نا, یاد ہے آپ کی بھی ایک انویسٹمنٹ ضائع ہوتی ہے, آپ نے کہا تھا اس کو نہیں چھوڑوں گی, ٹھیک ہے نا, نہیں چھوڑا تھا آپ نے. تو بھائی ساڑھے پورے صوبے دی انویسٹمنٹ تھانوں ایک آئیڈیا دیتا اور آئیڈیا فلاپ ہو گیا تو پھر تے نہیں چھڑنا. اور اگر کامیاب ہو گئی تو پھر تو ستے خیراں, پھر تو سارے ارب پتی ہوں گے. اور اگر کوئی ارب پتی نہ ہوا, ٹھیک ہے نا, تو پھر علیمہ کو نہیں چھوڑنا. اچھا بہرحال جو میں پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ تو کچھ بتا نہیں سکتے, نہیں بتا سکتے. زیرو پلس زیرو پلس زیرو از اکول ٹو زیرو, اس میں ہم مائنس ایڈ کر لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئکلی ایک چیز پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ابھی یو کے میں جب فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے ہیں, شہباز شریف گئے ہیں, تو وہاں پہ یوتھیوں نے جو تھا وہ احتجاج کیا. اب یہ احتجاج کا پلان امریکہ میں بھی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جب شہباز شریف 6 مسلم سربراہان مملکت کے ساتھ وہاں پر جا رہے ہیں امریکہ میں, یہ لوگ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ 6 لوگوں کا احتجاج تھا, ایک کو ڈنڈا پڑا, ٹھیک ہے, رہ گئے پیچھے 5. یہ آپس میں بھی کوئی لڑے ہیں, شایان کی ماں اور وہ جو سارا باجی ہے, وہ آپس میں لڑے ہیں, ایک دوسرے کو انہوں نے گالیاں دی ہیں. ایک بندہ اس میں سے اریسٹ ہوا ہے, وہ سفینہ خان ہماری دوست ہیں, اس کے اوپر الزام لگاتا رہا, اس کی شکایت کے اوپر اریسٹ ہوا ہے. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور تقریر ایسے کر رہے ہیں جو عمران خان لگا ہے, ٹھیک ہے نا. سامنے پتہ نہیں کروڑوں عوام ہے, سامنے 2-3 پولیس والے سی ہو کہہ رہے تھے I'm feeling sorry for you, I'm feeling sorry for you, کہ تیرے نال تے کتیاں والی ہو گئی ہے تو ہن تو تقریراں کر. ان کا یہی ہے. بہرحال ایک میں نے وہ آپ سے آف دا ریکارڈ ڈسکس کر رہے تھے, پھر ہم سماپت کرتے ہیں. میں ہر صحافی دی رسپیکٹ کرتا ہوں. ایک کالی بھیڑ سی یہ میں رسپیکٹ نہیں کرتا سی, لوگ بڑا کرتے تھے. اس کے اوپر عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک چینل تھا, آپ نے بھی شاید کام کیا ادھر کے, نہیں کیا, آپ نیوز, اس کے سینکڑوں ملازمین کے کروڑوں روپے کے واجبات جو ہیں وہ کھا گیا. اس کا نام ہے آفتاب اقبال صاحب, بڑے احترام کے ساتھ. آج کہہ رہا ہے, باب وڈورڈ کی ایک بک ہے, اس کا یہ حوالہ دے کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے. یعنی کہ پہلے تو میں نے اس کی تعریف کر دی نا, انٹروڈکشن ضروری ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں غصہ اس لیے کیا کیونکہ یہ جو اس نے کہا نا کہ پاکستان جو محافظ بنا ہے حرمین شریفین کا, اس کے خطرناک نتائج ہوں گے, یہ آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خطرناک, مطلب اگر ہم محافظ حرمین شریفین مکہ مدینہ جس کی خاک ہمارے ماتھے کا جھومر اور ہمارے ماتھے کی شان ہے, اس کی محافظی اگر ہمیں ملے تو یہ خطرناک نتائج ہیں. اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک باب کی اگزامپل دے رہا ہے, امریکن آتھر بھی ہے اور وہ گورنمنٹ میں بھی رہا ہے. اس کو کہہ رہا ہے کہ میں وہ گیا سلمان کے پاس, محمد بن سلمان ولی عہد کے پاس, تو انہوں نے پوچھا کتاب کا ولد کہ آپ کے اگر آپ کو ایٹمی اثاثوں کی ضرورت پڑی تو کیا کریں گے. تو محمد بن سلمان نے کہا آتھر کو کہ مجھے کیا ضرورت ہے یورینیم کی, میں خرید لوں گا پاکستان سے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے بیچ دیے ہیں, یہ کہہ رہا ہے پاکستان نے اپنے ایٹمی اثاثے بیچ دیے ہیں یا بیچنے ہیں. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے, بس دانشور بنتے. اس ریسرچر بدل رہا ہے کیونکہ وہ ریسرچر تمہیں بھانڈ پونے کی ساری تبلیغ کرتا تھا, انٹرنیشنل افیئر میں نہ گھس, اس سے پوچھ کہ گندے جوک کے اوپر کیسے ہنسنا ہے یا گندے جوک کو بہتر کیسے کرنا ہے, یہ والا تیرے پاس ریسرچر تھا. آج تو اس سے انٹرنیشنل فورن پالیسی اور ڈپلومیسی کے اوپر لکھوا کے سامنے پرومپٹر لگا کے کھوتے کی نسل کی طرح پڑھ رہا ہے. دس از سم تھنگ یو ہیو ٹو اپڈیٹ یور سیلف. اور یہ جو تو کتابیں پڑھ رہا ہے نا, مجھے پتہ ہے اس کتاب کے 3 صفحے بھی نہیں تو پڑھ سکتا, تیری تو ساری راتیں رنگینی میں گزرتی ہیں. آئی نو یو. تو کہاں تیرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ تو کتابیں پڑھے اور 10 کتابوں کا حوالہ دے کہ خدا کا خوف کر. کیونکہ زندگی میں 3-4 کتابیں پڑھ دی ہیں, اس کا وہ ریسرچر بیچارے محنت کرتے ہیں جنہوں نے 50,000 بھی نہیں دینا مہینے کا, اتوں جاتی ہے ریسرچ. اس نے وہ بتایا تو اس کا حوالہ دے کے تھوڑا سا انٹرنیشنل فارن پالیسی کو پڑھا ہوتا نا, وہ آتھر بھی لکھنے والا لکھ دے, ہسٹری تو کوئی بھی کوٹ کر دے. میں کہہ دیتا ہوں میری محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے, کہنے کو کیا ہے, میں کہہ دوں گا کل کو کتاب میں لکھ دوں گا. ایسا نہیں ہوتا. اصل میں ایٹمی اثاثے تو کوئی کسی کو بیچ نہیں سکتا. پہلی چیز, انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کو پاکستان فلفل کرتا اور الحمدللہ. ہاں, پاکستان کے فیلڈ مارشل نے یہ ضرور بولا ہے کہ اگر ہم گئے تو آدھی دنیا بھی گئی.
یہ بولا ہے. یہ دس از کال, یہ ایک تو ہوتا ہے سمبولیکل ڈفرینس, ایک ہوتا ہے وربل. جب سمبولیکل اور ایبسٹریکٹ میں آپ کے ڈفرینس رکھی جائے تو وہ جب کوئی توڑنے کی کوشش کرے, جیسے آج تک بھارت کے ساتھ ایک ایسی ڈفرینس تھی کہ نہ وہ کوشش کرتے تھے نہ یہ, لیکن 2019 کے بعد انہوں نے کوشش کر دی, یعنی ان کو وہ والا خوف ختم ہو گیا جو کہ ہم نے ان کے سب کانشیس میں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب ان کو کانشیسلی سمجھانا پڑے گا اور اس کے لیے وربل کرنا پڑے گا, تو اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی. تو اسٹیٹمنٹ دی, ان کو بتایا کہ اگر ہم گئے تو تم بھی گئے, آدھی دنیا گئی, تو اس کا مطلب نہیں واقعی گئی, لیکن اس کے کوئی سنگین نتائج obviously نہیں ہوں گے, یہ تو ایک شرف کی بات ہے. ہم اللہ کے نام کے اوپر 1.5 ارب کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے, اس دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں, ہم ان کو ماریں گے؟ ہم فلسطین, یہ تو ہوا پھر فلسطین تک جائے گی, جن کے حقوق کے لیے ہم آج تک جو اسرائیل ہے اس کو اپنے پاسپورٹ کے اوپر نہیں لکھ رہے, ہم کیا اس طرح کا اقدام کر کے ان کو ماریں گے؟ ہم اس طرح کسی کو بھی اتنے گئے گزرے کہ ہم کسی کو ایسا کچھ نہیں, اور نہ ہی وہ مانگ رہے ہیں. دفاعی معاہدے کو جلن کے ذریعے نہ دیکھو, یوتھیو حسد کے ذریعے نہ دیکھو, اس کو دیکھو پاکستان کی فلاح کے تناظر میں, اس کو دیکھو پاکستان کی خطے میں. آپ دیکھو, نوٹ کرنا, پاکستان کا 1 منٹ دے دیں اب ذرا, پاکستان مڈل ایسٹ میں نہیں تھا, بہت مدت سے نہیں تھا. مڈل ایسٹ میں اور پورے سینٹرل ایشیا اور اس سارے خطے میں کون تھا؟ امریکہ بہادر. امریکہ افغانستان سے گیا تو سعودی عربیہ کی حفاظت کا جو ٹھیکہ لیا ہوا تھا وہ امریکہ نے لیا ہوا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں ایک جلسے کے اندر کہا تھا کہ میں نے محمد بن سلمان کو کہا تھا کہ اگر 7 دن ہم آپ کی حفاظت نہ کریں نا تو پھر آپ واپس آئیں گے, ہمیں بہت زیادہ پے بھی کریں گے, اور یہ وہ تو آپ کو پے کرنا پڑے گا اور آپ کو لگ سمجھ جائے گی. اس طرح کا اس نے نا, وہ اس کا انداز ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا وٹ ایور. نہیں, یہ جو ابھی دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ سعودی عرب امریکہ پر اس نے عدم اعتماد کا بھی اظہار کر دیا. وہ کرے نہ کرے ان کا آپس میں معاملہ, ہمارا دفتر خارجہ اور میرا بھی پرسنلی ٹھیک ہے, ہمارا نہیں ہے, وہ ان کا مرضی. ہم نے تو کھلا رکھا ہوا ہے, کوئی اور بھی آپ کو یہ والا اڈا آپ ہمیں دے رہے ہیں, یہ والا آپ کسی اور کو دے دیں, اسٹیشن ہے جس کو مرضی دے دیں. بہرحال پاکستان سعودی عربیہ کے اندر جانے کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے اندر اس کی گرفت مضبوط ہوگی. دوسرا, آج پھر بگرام جو ہے وہ امریکہ واپس چاہ رہا ہے. کیوں چاہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ خطہ جو ہے یہاں پر موجودگی بہت ضروری ہے. تو تم اس تناظر میں دیکھو, حسد, جلن اور پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں. عمران خان وزیر اعظم بنا تھا 25 اکتوبر 2018 کو پہلی وزٹ اس نے ماری تھی, جا کے محمد بن سلمان سے گیا تھا. مطلب کیا لے کے آیا تھا؟ کشکول, پیسے لے کے آیا سی نہیں ہے. جب گئے بھی تھے تو باجوہ کو کال آتی ہے یہ تم کیا اٹھا لائے ہو, تو اب تو دفاعی معاہدہ ہوا ہے. بینک دے وچ رکھوائے سی کہ یار ذرا نا بیلنس رہے تے ڈالر ٹھیک رہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اس وقت ان کا جو خزانے کا ارسطو تھا وہ اسد عمر وہ تھا, لیکن وہ اس کو بھی 6 مہینے بعد تبدیل کیا. انہوں نے پیسے بھی اپنے واپس مان لیے. یہ آپ کی پرفارمنس تھی, یہ پرفارمنس ہماری ہے کہ کوئی روپیہ نہیں. انویسٹمنٹ, امریکہ انویسٹمنٹ, سعودی عربیہ انویسٹمنٹ, رشیا انویسٹمنٹ, چائنا انویسٹمنٹ. ہن بھارت نو بھی کہتا آئیو گل کر لینے ہیں. یہ وزیر اعظم نے پرسوں کہا دس از سم تھنگ ڈپلومیسی, یہ کیا کر دیا وہ کر. تو اس کو نا ذرا حسد سے بڑھ کر دیکھو, آپ کو پھر چس آئے گی, لیکن تو نہیں آنی. بالکل ٹھیک. پھر آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.